प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सीमाब आसिफ। आज एक बहुत ही अलग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज का टॉपिक है शरीयत और तरीक़त। इल्हामी किताब में दर्ज तालीमात, अहकामात, इल्म और अकायद शरीयत कहलाते हैं और इंसान जब कोई बदनी रियाजत करे, कोशिश करके कुछ हासिल करे तो उसे तरीक़त कहते हैं। हमने बहुत से कॉन्सेप्ट शरीयत और तरीक़त के अपने आसपास सुने हैं। कहीं पे कहा जाता है कि एक थियरी है और दूसरा प्रैक्टिकल। जिस तरह प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है थियरी के बगैर, इसी तरह शरीयत और तरीक़त भी लाजिम व मलजूम है। कहीं हमने ये सुना कि कहा जाता है कि शरीयत बीज है और उससे निकलने वाला दरख्त और उस पे फल तरीक़त है। हमने यहाँ तक सुना कि एक गैर मसीही मुसन्निफ ने ये लिख डाला कि खुदा तक रसाई के दो ही तरीके हैं, शरीयत और तरीक़त। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम शरीयत और तरीक़त के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे कि खुदा तक रसाई का असल तरीका क्या है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ शामिल हैं प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज़ साहब। आपको प्रोग्राम पे खुश आमदीद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज का टॉपिक थोड़ा सा टफ इस हिसाब से है कि बहुत से एंगल्स हैं जिनको हमने देखना होगा और बहुत से कॉन्सेप्ट्स लोगों के इसके बारे में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही गहरा मजमून है, पर कोशिश करेंगे कि इसको सॉफ्ट सा बना के जो सामीन है, नाजरीन है, उसको समझ सके। सर, तो फिर प्रोग्राम में हमने कहा कि हम खुदा तक रसाई का तरीका देखेंगे, तो मेरा ख्याल है शुरू करते हैं कि आप हमें वजाहत करें कि शरीयत क्या है और उसके क्या तकाजे हैं। शरीयत पूरे तौर पर एक तरह से दीनी लफ्ज़ है, बिब्लिकल है। ये शरीयत के लिए दो तीन टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं, तब हम इसको समझ सकेंगे। एक तो इब्रानी ज़ुबान में इसको तोरा कहा है, तोरा जी, जिसको फिर बाद में अरबी ज़ुबान में तौरेत कहा गया। और हम आम तौर पर ईमान रखते हैं कि तौरेत बाइबल मुक़द्दस में दर्ज पहली 5 किताबें हैं जो मूसा पर उतरी, और इसीलिए जो दूसरी टर्म इस्तेमाल की जाती है वो कहलाती है मूसा की शरीयत जी। पर मूसा की शरीयत से पहले ये कहलाती है खुदा की शरीयत। और इसको यसाया नबी ने अपने सहीफे में पहले बाब की 10वीं आयत में फरमाया है कि खुदा की शरीयत पर अमल करेंगे तो आपकी उम्र दराज होगी और आपको खूब कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। पर उससे भी पहले हम यशवा नबी के सहीफे में पढ़ते हैं कि खुदा ने यशवा को की तरबियत की और फरमाया, और ये यशवा की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत है, मशहूर आयत है। बहुत सारे मसीही और दीगर लोग भी इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। इरशाद हुआ था, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात इस पर तवज्जो करना, इस पर ध्यान रखना, और ये शरीयत की किताब हमेशा तेरे ज़ेरे मुतालिया रहे, फिर तुझे इकबाल मंदी नसीब होगी और खूब सरफराजी मिलेगी। तो शरीयत वो इल्म है, वो तालीम है जो खुदा की तरफ से दी गई। और जब मूसा अपने रब से मिलने कोहे सीना पर गए तो खुदा ने वहाँ अपने हाथ से लिख के 2 तख्तियाँ और उन पर 10 कमांडमेंट्स लिख दिए, 10 अहकाम, जो बाद में एक तरह से पूरी शरीयत की बुनियाद बने। तो गोया कि शरीयत खुदा के वो अहकामात हैं, वो कवानीन हैं जो उसने तहरीरी शक्ल में भी दिए, और फिर फरमूदात हैं जो खुदा ने खुद फरमाया, और वो आइन अहकामात दिए। इसको हम शरीयत कहते हैं। बहुत खूब। प्रोफेसर साहब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात हम कर रहे हैं शरीयत पे और तरीक़त पे। शरीयत को तो आपने समझा दिया, अब हम आते हैं तरीक़त पे।
کہا یہ جاتا ہے کہ لازم و ملزوم ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ شریعت میں جو دیے گئے اصول ہیں ان کو پریکٹیکلی کرنا، ان پہ عمل کرنا طریقت ہے. تو آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ غیر مسیحیوں کی نگاہ میں طریقت کیا ہے؟ طریقت اور شریعت میں ایسے ہی فرق سمجھ لیں جیسے زمین اور آسمان کا. شریعت، ابھی ہم نے بات کی کہ شریعت وہ احکامات ہیں، آئین ہیں، حکم ہیں جو خدا نے دیے، اور طریقت وہ طریقہ ہے جس پر انسان رات دن مسلسل محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، روزے بہت رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، اور بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بہت اعلیٰ نیکی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچوں گا. وہ عمل کہلاتا ہے طریق. تو اس میں گویا کہ انسان کی اپنی بدنی ذہنی محنت شامل ہے اس میں. ٹھیک. سو اس میں شریعت تو نہیں ہے، شریعت تو وہ ہے جو خدا دیتا ہے. سو دونوں میں ایک طرح سے فرق ہے. ٹھیک. تو سر یہ بتائیے کہ جب انسان ریاضت کر رہا ہے اور وہ پریکٹس کر رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ دعائیں کر رہا ہے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ وہ نہیں ہے کہ جو شریعت میں احکامات دیے گئے ہیں وہ انہی باتوں پہ عمل پیرا ہو کے یا انہی طریقوں پہ چل کے اور انہی پہ اسٹرگل کر کے وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ دو طریقے ایسے ہیں جن سے خدا تک رسائی ہے؟ نہیں، یہ دو طریقے خدا تک پہنچنے کے دونوں ہی طریقے نہیں ہیں. شریعت تو احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ہے. ٹھیک. اتنا سا بتایا گیا. صحیح. یہ وہ عام قوانین نہیں ہے، وہ خدا کے دیے ہوئے قوانین ہیں. ٹھیک. صرف یہ بتایا گیا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرو گے تو یہ برکات ملیں گی، اور یہ نہیں کرنا، اور اگر وہ نہیں جب کہا گیا کرو گے تو پھر تمہیں یہ سزا ملے گی. شریعت کا کام اتنا ہے، وہ قانون ہے. شریعت کے لیے جو انگلش کا لفظ ہے لا. ٹھیک. تو لا ذرا اور آسان کرتا ہے کہ وہ ایک طرح سے سارے قوانین ہیں. تو شریعت خدا تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، وہ تو صرف بتاتی ہے what is good, what is bad, what to do and what not to do. Okay? طریقت یہ ہے کہ انسان کی اپنی محنت ہے، اپنی ریاضت ہے، اور وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ میں نے اتنی محنت کر کے، اتنی مشقت کر کے، تو یہ چیز میں نے اپنے قبضے میں لی ہے، اور اب میں یہ کر سکتا ہوں، اب میں یہ کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں. بیچ میں خدا کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ خدا کر سکتا ہے. تو وہ انسان کی چونکہ اپنی محنت ہے، اور اس محنت پر جو کچھ بھی اس نے حاصل کر لیا اس کو پھر اس طرح استعمال کرتا ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی بہت کچھ کر سکتا ہے، جو کہ پھر بہت ہی ایک طرح سے وہ طریقہ ہی ایک طرح سے دوسرا ہو جاتا ہے. صحیح. پروفیسر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، جو ایک پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، ایک نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. شریعت دی گئی پرانے عہد نامے میں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم فضل کے دور میں. تو جب فضل کے دور میں ہیں تو ہم ریلیکسڈ ہو گئے ہیں. تو پھر آپ یہ بتائیے کہ شریعت کو دیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ شریعت کو دیے جانے کا مقصد یہ تھا، انسان تو انسان تھا، آدم تھا، گناہ کر بیٹھا، اور اس کے اندر وہ گناہ سما گیا، اور حکم یہ ہوا کہ اب یہ گناہ تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اور ایسا ہی ہوا. آج تک بھی انسان کے اندر وہ جو آدم کا گناہ ہے وہ نہیں نکلتا. ٹھیک. اسی لیے انسان جو نہیں کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کرتا، ہو نہیں پاتا. اور یہ اس بات کی تصدیق پولس رسول نے کی ہے. ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتی، اور جس بدی کو نہ کرنے کا ارادہ کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے. انسان اس طرح سے اپنے اس موروثی گناہ کی وجہ سے اتنا بے بس ہے کہ وہ نیکی کے کام نہیں کر سکتا. انسان سے نیکی نہیں ہو سکتی. اس لیے شریعت تو ہمیں پہچان دیتی ہے کہ ایک خدا ہے. شریعت کیا ہے؟ پہچان دیتی ہے خدا کی. نمبر 2، شریعت یہ پہچان دیتی ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. لا ہے، رولز ہیں، what to follow and what not to follow. ٹھیک ہے. تو
यूं तरीक़त में जब जाएंगे, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वो इंसान की अपनी मेहनत, मुशक्क़त, रियाज़त से हासिल करदा एक क़ुव्वत है जो उसके पास आ जाती है, जिसको फिर वो अक्सर औक़ात तो मिस यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें खुदा का कोई ताल्लुक़ नहीं। सर, गुफ्तगू बहुत ही मालूमाती सी चल रही है, और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कलाम मुक़द्दस में भी हम देखते हैं, अमाल की किताब में लिखा गया है कि जो इस तरीक़ पर चलते हैं, यानी वहाँ पे भी तरीक़ का मेंशन किया गया है, तो इससे क्या मुराद है? 3-4 हवाला जाते हैं अमाल की किताब में, बड़ी तफसील के साथ इस लफ्ज़ तरीक़ को इस्तेमाल किया गया है। पर तरीक़ का यहाँ मतलब ये है कि वो जो यहूदियत से ताइब होकर यीशु मसीह की तालीम को मानने लगे थे, उसको कहा गया तरीक़, जो क्रिश्चियनिटी में आ गए और फिर उसको बार बार हवाले के तौर पर इस्तेमाल करते। मिसाल के तौर पर अमाल की किताब में एक जगह लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ा सुनार था और उस सुनार से सोने के बुत बनाता था। दिमेत्रियस उस बंदे का नाम लिखा हुआ जी। और उसने कहा कि ये जो बंदा पौलुस है, ये जो तालीम देता है और हमारे इस बुत बनाने के तरीक़ को गलत कहता है कि यहाँ बुत बनाते हैं, तो ये वहाँ ये उसकी बात हो रही थी। और वो जो पौलुस जिस तरीक़ की बात करता है कि वो चूँकि मसीहियत का नुमाइंदा था, यीशु मसीह का नुमाइंदा था और यीशु मसीह की बात करता था, और वहाँ दिमेत्रियस ने ये कोट किया कि वो जो पौलुस जिस तरीक़ की पौलुस बात करता है, जिस ईमान की, फेथ की, क्रिश्चियनिटी की बात करता है, सो जो वहाँ लफ्ज़ तरीक़ इस्तेमाल किया गया ना, वो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती थी मसीहियत, मसीही तरीक़ाकार, मसीही तालीम, वो उसका बार बार जिक्र करते थे। और यूँ फिर वो सारे सोने के बुत बनाने वालों को इकट्ठा करता है और फिर पौलुस के खिलाफ एक मुहिम चलाता है। ठीक ठीक। शरीयत का इससे लेना देना नहीं था, और शरीयत की कोई प्रैक्टिस या तरीक़ की बात वो नहीं थी। नहीं, वो नहीं थी, वो तरीक़त से उसका कोई ताल्लुक नहीं। प्रोफेसर साहब, आपने समझाया कि ये उनका तरीका था कि वो सोने के बुत बनाते थे और लोगों को ये बताते थे कि ये खुदा तक जाने का रास्ता है। फिर अभी हमने जिक्र किया कि तरीक़त ये है कि रियाज़त करके कोई ख़ास मकसद हासिल करना। लोग दुआ करते हैं, रोज़े रखते हैं, वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, बहुत से तरीके हैं। तो आप रोशनी डालिए कि क्या तरीक़त में भी बहुत से तरीके हैं? तरीक़त के मानी है एक मसलक, एक फेथ, और जब हम मसलक पे आ जाएंगे तो फिर मसलक में डिफरेंट होते हैं। और इसी तरह तरीक़त का जो तरीका है वो चूंकि इंसानी मेहनत का है, तो इंसान का जहन खुदा का जहन तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। वो फिर अपने तरीके से कई चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है, और उन तरीक़ों में ज़रा आम इंसानों से हट के चूँकि बातें होती हैं, तो आम इंसान समझता है ये बड़ा ख़ास आदमी है, इसके पास बहुत बड़ी एक क़ुव्वत है, और फिर इंसान जाने लगते हैं उसके पास और अपने अपने मसाइल पेश करते हैं। यहाँ तक कि वो जो तरीक़त वाला बंदा है, जिसने तरीक़त इख्तियार की है, वो फिर जब इंतकाल भी कर जाते हैं तो तब भी उनको लोग उनका पीछा करते हैं, फिर उनके मज़ार बन जाते हैं, फिर उन मज़ारों पर दुनिया जाने लगती है। फॉलोअर्स होते हैं उनके बेशुमार पे चलने वाले लोग, उनके तरीक़ पे उनके मसलक पे चलने वाले लोग। तो वो फिर हमारे यहाँ अंदरूनी सिंध भी और बल्कि चारों सूबों में ही, जैसे सिंध में मेले लगते हैं जी, सालाना उर्स होते हैं, सालाना मेले होते हैं, बहुत सारी दुनिया जाती है वहाँ, और बहुत सारे लोग मत्थे टेकते हैं और झुके रहते हैं, आंसुओं से मन्नतें मानते हैं, वहाँ पे जाके दुआएं करते हैं। वहाँ पे पंजाब साइड पे चले जाएं, सूबे पंजाब तो भरा पड़ा है, और कई लोगों का तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम उस खास जगह पे जाएंगे तो हम वहाँ पे दुआ करेंगे और हमारी दुआ कबूल होगी। एग्जैक्टली। और ये पूरे हमारे पाकिस्तान में इस तरह का सिलसिला है। तो चूंकि वो दुनिया से एक तरह से अलग हो जाते हैं, जंगलों में रहने लगते हैं, या जहाँ कहीं झुंड देखे दरख्तों के वहाँ बैठ गए,
جہاں پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ فوکس زیادہ بہتر کر سکتے ہیں, خدا کی قربت کا احساس زیادہ ہو. اور یوں آپ دیکھیں کہ کس قدر اس پہ ہو رہا ہے, اور جو خدا تک پہنچنا ہے, خدا کو جو وقت دینا ہے, وہ ہم انسانوں کے سامنے جھکتا ہے, اور اس کو شرک کہتے ہیں. بالکل, اس کو شرک کہتے ہیں. خدا انسان کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن یہ گناہ نہیں معاف کر سکتا کہ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بنایا جائے اور اس کے ساتھ شریک کیا جائے. خدا کے حضور یہ بڑی ناپسندیدہ عمل ہے انسان. خداوند اپنے خدا کو ایک ہی خداوند جاننا, ایک ہی خدا ماننا, اسی پہ ایمان رکھنا, یہ خدا کی شان ہے. بالکل. اور اس میں آ کے یہی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں جس طرح خدا ہے وہ میں ہوں. اور تاریخ ہمیں کیا کیا نہیں بتاتی. فرعون کہتا رہا ہے میں خدا ہوں, کتنی اور طاقتیں ہیں جو کلیم کرتی رہیں کہ میں خدا ہوں. تو انسان کے پاس یہ ایک, جب اس کے پاس اختیارات بہت آ جائیں, جب اس کے پاس اور بہت ساری قوتیں آ جائیں, تو پھر وہ انسان سے ذرا اپنے احاطے سے, اپنی باؤنڈری سے باہر آ جاتا ہے, اوپر چلا جاتا ہے. اور یہ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا ہی ہے, وہی ایک ہے, اور وہی سپر پاور ہے, اور وہ اسی کی تعلیم دیتا ہے. سر ہم بات کریں طریق کی, ہم بات کر رہے ہیں ان بہت سارے ریاضتوں کی, تو آپ یہ بتائیے کہ بائبل مقدس کی روح سے کون سا پھر درست طریقہ ہے خدا تک رسائی کا؟ خدا تک رسائی میں جانا ہوگا تو پھر آپ کو پیورلی بائبل میں جانا پڑے گا. اور بائبل مقدس میں یوحنا رسول نے جس طرح خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ بتایا ہے وہ بہت واضح ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد یوحنا, اور یوحنا کی 5 کتابیں ہیں جو بائبل مقدس میں درج ہیں. پہلی بات یوحنا کی انجیل, ٹھیک, پھر 3 یوحنا کے خطوط, یوحنا کا پہلا عام خط, یوحنا کا دوسرا عام خط, یوحنا کا تیسرا عام خط, اور پھر آخری کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ. بہت ہی شاندار کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری, اور تعلیم ہے یوحنا کی کس طرح انسان خدا کے پاس پہنچ سکتا ہے, یا خدا تک رسائی کا کون سا طریقہ ہے. یوحنا نے پہلے باب کی اس کی 18ویں آیت میں درج کیا ہے, خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. بالکل, صرف اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے وہی باپ کو ظاہر کرتا ہے. پہلا ثبوت تو یہ دیتا ہے باپ یعنی خدا تک جانا ہے تو وہ صرف ایک ہی سورس ہے, اینڈ دیٹ از جیسس کرائسٹ. جب وہ آگے اور تعلیم کو بڑھاتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کا 14واں باب تو اس ہے گویا کہ وہ اسی ایک بات پر ہے. جب توما نے خداوند یسوع سے سوال کیا کہ آپ راہ کی بہت بات کرتے ہیں, پر راہ کس راہ کی بات کرتے ہیں, تب خداوند یسوع نے ارشاد فرمایا تھا, بہت مشہور آیت, راہ حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یہ پوری آیت یہ ہے, 14:6 ہم اسے کہتے ہیں, یوحنا 14:6. اسی کو دیکھتے ہوئے پھر دوسرے شاگرد فلپس نے سوال کیا, خداوند آپ باپ کا بہت ذکر کرتے رہتے ہیں پر باپ کو آپ نے کبھی ہمیں دکھایا نہیں, آپ صرف ہمیں باپ کو دکھا دیں, ہمارے لیے یہی کافی ہے. یہ ہے یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 8ویں آیت. اور پھر 9ویں آیت میں اس کا جواب ہے. جواب یہ تھا, فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں, کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ پھر ارشاد ہوا, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. باپ تک جانا ہے, خدا تک جانا ہے تو پہلے بیٹے پر ایمان لانا ہوگا. بالکل, بیٹے کو جاننا ہوگا, کیونکہ بیٹا ہے جو باپ کو ظاہر کرتا ہے. انسان اپنی کوششوں سے خدا تک پہنچنے کی جتنی مرضی کوششیں کر لے, خدا تک نہیں پہنچ سکتا. انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انسان کے بس کی بات یہ تو ہو سکتی ہے کوئی چاند پہ پہنچ جائے. انسان کے بس کی یہ بات تو ہو سکتا ہے علم اس کو رسائی دے دے کہ وہ مریخ تک چلا جائے, لیکن خدا تک انسان اپنی کوشش سے اور اپنی سائنس سے نہیں پہنچ سکتا. اور ہمارے ایمان کے مطابق اور بائبلی ایمان کے مطابق خدا تک جانے کا, پہنچنے کا, رسائی کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو جانے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. ہم مسیحی اس عقیدے پر زندہ ہیں
اور اسی کی کا پرچار کرتے ہیں، اسی کی ہم بشارت دیتے ہیں کہ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کے نزدیک ہے، اور جو خدا کے کو پانا چاہتا ہے اس کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک وہ بیٹے کو نہ جانے۔ سو یسوع مسیح پر ایمان لائیں، وہ راستہ ہے۔ اس نے خود ارشاد فرمایا میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ سر گفتگو بہت خوبصورت انداز سے جاری ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنے آسان طریقے سے آپ نے اتنے ہیوی ٹاپکس کو سمجھایا ہے تو یقیناً ہمارے ویورز کے لیے یہ ایزی رہا ہوگا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خدا تک رسائی کا طریقہ ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات، راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا۔ تو ہمارے جو ویورز ہیں ان کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مسیح خداوند کو جاننے کے لیے یا اس تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک بہت ہی شاندار سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے، اور اس کا شاندار جواب یہ ہے کہ جس کی تصدیق داؤد نے اپنے زبور 119 میں کی ہے، خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ سو کلام مقدس، کتاب مقدس، ہولی بائبل، ہولی اسکرپچرس، جو بھی نام دے اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کتاب کے نزدیک نہیں آتے، اس کو کھولتے نہیں، اس کے ساتھ محنت نہیں کرتے، اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر دعا کرنا، خدا باپ سے دعا کرنا، اے خدا باپ میں تیرے بیٹے کو جاننا چاہتا ہوں، مجھ پر واضح کر۔ سو 2 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ بائبل مقدس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، وہ بتائے گا کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے اور اس تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے۔ نمبر 2، دعا کرنا، دعا میں ٹھہرنا، خدا کے ساتھ رابطہ کرنا، جب اپنے دل کی باتیں کرنی ہیں اور اپنے دل کی تمنائیں خدا سے بیان کرنی ہیں۔ خدا اس قدر سونا، خوبصورت اور مکمل ہے کہ اپنے بندوں کی دعاؤں پر تو اس کے کان لگے رہتے ہیں، تو اس سے مانگے تو صحیح، اے خدا، اے رب، میں تیرے بیٹے یسوع کو جاننا چاہتا ہوں۔ وہ پھر بتائے گا، جاننا ہے نا یسوع مسیح کو، تو ایمان رکھیں اسے خدا نے بھیجا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس کی اتنی دفعہ اناجیل میں تصدیق کی ہے، میں خدا میں سے نکلا ہوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں اپنے آپ سے نہیں آیا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اور جو میرا ہے وہ تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ یہ آیت ہے یوحنا کی انجیل میں سے جو 18ویں باب میں نے کوٹ کی ہے۔ اور میں جو بھی تعلیم دیتا ہوں، میں اپنی تعلیم نہیں دیتا، جو خدا باپ مجھے دیتا ہے وہ میں تعلیم دیتا ہوں۔ سو بائبل میں جانا بہت ضروری ہے۔ سو ایمان رکھیں کہ یسوع خدا کا بھیجا ہوا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ ایمان رکھیں، جاننا ہے یسوع مسیح کو تو یہ جاننا پڑے گا کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ ایمان رکھنا پڑے گا کہ وہ میرے گناہوں کی معافی کے لیے اور اس کی شریعت کے مطابق جس کی ہم بات کر رہے ہیں، گناہ کی معافی کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے، خون بہانا پڑتا ہے، اور اس نے اپنا خون دیا، اور ایک ہی بار ایسی قربانی دے دی کہ اب مزید قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایمان رکھنا پڑے گا۔ ایمان رکھنا پڑے گا کہ وہ مرا، صلیب پر گیا۔ ایمان رکھنا پڑے گا کہ وہ زندہ ہوا۔ ایمان رکھنا پڑے گا، عقیدے کو ماننا پڑے گا کہ وہ پھر سے آئے گا، کیونکہ ارشاد یہ ہوا ہے، خدا باپ تو کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا نظام بیٹے کے سپرد کر رکھے۔ تو یوں یسوع مسیح کو جاننا ہے تو پھر بائبل میں جائیں، بالکل یسوع مسیح کو جاننا ہے، خدا باپ سے دعا کریں، اور آپ دیکھیں گے چند ہفتوں، چند مہینوں، چند دنوں، چند سالوں بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا آپ پر ظاہر ہوگا۔ بالکل، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کا کلام میں سے۔ ہمارے ہر سوال کا جواب اور ہمارے ہر جو کنیکشن ہم خدا باپ سے چاہتے ہیں وہ ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنے سے اور دعا سے ضرور حاصل ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے، ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور اس وقت آپ کو اسکرین پر ہمارے ایڈریسز، ہمارے ای میل نمبرز، کانٹیکٹ نمبرز دکھ رہے ہوں گے۔ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں، ضرور اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں
کہ ہم بات کریں تو اسے بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے تو راہ